بھکر کے علاقے میں ایک والدہ نے اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے محبت کی ایسی داستان رقم کی ہے کہ دنیا اس پر دنگ رہ گئی ہے، ہر آنکھ اس کو سن کے اشکبار ہو جاتی ہے۔ ہوا یہ کہ بھکر کا ایک علاقہ ہے حیدرآباد تھل، وہاں منظورہ نامی ایک خاتون رہتی ہے، توقیر نام کا اس کا جوان بیٹا ہے، گھر میں جھگڑا ہوتا ہے اور یہ بدبخت بیٹا اپنی جنت، اپنی والدہ، اپنی مامتا کے سر پر کلہاڑیوں کے وار کرتا ہے۔ تیز دار کلہاڑی بیٹے کے قوت بازو سے والدہ کے سر میں پیوست ہوتی ہے، یقیناً آسمان اس پر تھرا گیا ہوگا، زمین اس پر کانپ اٹھی ہوگی۔ تو اس نے اپنی والدہ پر، اپنی جنت پر، اپنی مامتا پر وار کیے، گھر سے بھاگ گیا۔ والدہ کو ہسپتال لے جایا جا رہا تھا، لیکن راستے میں ہوا یہ کہ زخم اتنے کاری تھے، بیٹے کے دیے ہوئے زخم اتنے زور آور تھے کہ والدہ نہ بچ سکی، لیکن جاتے جاتے نزع کے عالم میں آخری ہچکیوں میں، آخری سانسوں میں اس نے چند جملے ایسے کہے کہ جس کو سن کر آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ ماں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دل عطا فرمایا ہے، کیا وسعت عطا فرمائی ہے، کیا حوصلہ اور ظرف عطا فرمایا ہے۔ کہنے لگی کہ یہ میرا بیٹا جس کے کلہاڑی کے وار سے آج میں جان دے رہی ہوں، اپنی ہی ماں کا وہ قاتل بن رہا ہے، وہ ایک میرا جذباتی بیٹا ہے، اس کو میں معاف کرتی ہوں اور میں آخری درخواست اور التجا یہ کرتی ہوں کہ میرے اس بیٹے کو کھانا ٹائم سے دیا کرنا، کہیں بیچارہ بھوکا نہ رہ جائے۔ ناظرین کرام، یہاں تمام وہ بیٹے ذرا غور کر لیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے اور ان کا احساس کیا ہے، اور ایک ماں کی حیثیت کیا ہوتی ہے اور ایک ماں کی وسعت کیا ہوتی ہے۔ یعنی وہ ماں جس نے پالا پوسا، جنم دیا، پیٹ میں رکھا اور بے شمار قربانیاں دی، آج وہی بیٹا اس کے سر پر وار کر کے اس کو دنیا سے چلتا کرتا ہے، لیکن جاتے جاتے بھی اس کو اگر فکر ہے تو بیٹے کی روٹی کی فکر ہے، بیٹے کی آخرت کی فکر ہے، بیٹے کی دنیا کی فکر ہے، اور وہ معاف کر کے جاتی ہے اور بیٹے کے کھانے کا بندوبست کر کے اور التجا کر کے جاتی ہے۔ کاش ہم اپنی والدہ، اپنے والدین اور اپنے والد صاحب کی اہمیت کو سمجھ لیں، ان کے جذبات اور احساسات کو سمجھ لیں۔ کاش یہ واقعہ ہمارے لیے یہ نمونہ بن جائے ہمارے بدلنے کا اور یہ دیکھنے کا کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، اور نکمی اور نااہل اولادیں اور بدبخت اولادیں کہاں تک پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی جنتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔